اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا 3 موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے القادر ٹرسٹ عمران خان کی سیاسی قبر ثابت ہوگا، اس پہ بات ہوگی کیسے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لاہور کی دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی دونوں بہنوں بھانجے اور فواد چودھری اور جتنے بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ فرار ہیں ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ تیسرا موضوع یہ ہوگا کہ بندیال کو چیف جسٹس سپریم کورٹ عطا بندیال کو اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو پتہ تھا 9 مئی کے واقعات میں، سب پہلے سے ان کو علم تھا، ان تک بھی وہ کڑیاں پہنچ رہی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ مل کے کیا تھا۔ عارف نظامی صاحب تو مالک تھے لیکن میں نے ان کے انڈر میں کام کیا تھا۔ اتوار کا اداریہ میں لکھا کرتا تھا، لکھا گھر میں ہی کرتا تھا، اتوار سے پہلے جا کے ان کو دے آیا کرتا تھا۔ اور اس وقت سائیکلیں ہوتی تھی، میں بھی سائیکل پہ ہی جاتا تھا۔ اس وقت یہ آج کل کے صحافیوں کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ لمبی لمبی گاڑی، جس کے پاس جتنی لمبی گاڑی ہوگی نا اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مطلب مشہور آدمی ہے، سب سے زیادہ یہ سینئر آدمی ہے، سب سے زیادہ سینئر صحافی یہی ہے۔ جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنا ہی بڑا صحافی اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت سب سائیکلوں پہ آتے تھے، اکا دکا کسی کے پاس ویسپا موٹر سائیکل ہوتا تھا، ورنہ زیادہ تر کے پاس سائیکلیں ہی ہوتی تھی۔ میں بھی سائیکل پہ ہی جاتا تھا۔ تو باقی جو ہے نا، میرے پاس سوراب کی سائیکل ہوتی تھی، اس وقت چائنا کی سائیکلیں بھی نہیں آئی تھی، یہ چائنا کی تو بہت بعد میں آئی ہیں۔ تو میرے پاس بھی سوراب سائیکل ہوتی تھی۔ اس وقت یہ سوراب، بیکو، پیکو، ایگل یہ چلتی تھی اور بڑی مشہور تھی۔ تو کسی کا دکا کے پاس ہرکولس سائیکل جس کے پاس ہوتی تھی نا، وہ کہتے تھے یار یہ بڑا امیر بندہ ہے۔ تو میں اس وقت کا صحافی ہوں اور آج بھی الحمدللہ خوش ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنی صحافت میں میں نے ایسے سفید کاغذ کی طرح، یہ جیسے میرے کپڑے سفید ہیں نا، ایسے ہی میں بھی اسی طرح صاف ستھرا رہا ہوں، سفید رہا ہوں۔ کبھی پیسے نہیں کھائے ہیں، کبھی ناحق کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی لیے تو میں الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں تو میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ اللہ ان کی آخرت بہتر کرے، عارف نظامی صاحب اور ان کے بھائیوں کی، جو کہ حق سچ کی آواز تھے، نوائے وقت اخبار چلاتے تھے۔ بعد میں وہ اخبار بھی بند ہو گیا تھا، اب پتہ نہیں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، کچھ کنفرم پتہ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ یہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں نے توجہ نہیں دی، وہ بند ہو گیا ہے، یا بیچ دیا انہوں نے یا بند ہو گیا ہے، کچھ کنفرم پتہ نہیں ہے۔ جب بھی لاہور گیا تو پتہ کر کے آؤں گا انشاءاللہ۔ ان کے گھر لاہور میں تھے۔ تو یہ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا میں اب اللہ نے کرم نوازی کی ہے کہ میرا اپنا چینل ہے، حق سچ دکھانے والا چینل ہے، جو اتنی سی خبر ہوگی تو اتنی سی بتائے گا آپ لوگوں کو، اس کو اتنا نہیں کرے گا۔ جو حق سچ ہوگا، جو پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی آواز ہوگی، وہی بتائے گا آپ کو۔ اور اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہوگا، کوئی اپنی طرف سے نہیں ڈالا جائے گا، جو حق ہوگا وہی بتایا جائے گا۔ تو اب دیکھ لیں جناب کہ اس کے اوپر
اب آپ سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ انڈیا کے عوام کا چینل ہے۔ پاکستان کے بعد سب سے زیادہ مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے انڈیا میں، ماشاءاللہ 5.8 ہو گئے ہیں، اور دنوں میں ہوئے ہیں، پابندی لگنے کے بعد بہت نیچے آ گئے تھے، 1.3 پہ آ گئے تھے، اب بڑی تیزی کے ساتھ ان میں اضافہ ہوا ہے، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور پاکستان میں بھی الحمدللہ تقریباً 98% لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ تو میری آپ لوگوں سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے کام بن جائیں۔ جو بھی نیک خواہش کو دل میں ہو نا اس کو دل میں رکھیں اور ہاتھ کھڑے کر کے آمین آمین بولا کریں۔ تو باقی جہاں تک ہے نا کہ میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس جو نئے آنے والے ہیں ان سے میری ایک اپیل ہے کہ بس کوشش کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ میرا نہیں، آپ سب کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، آپ سب کی آواز ہے۔ اور جو بھی میں ولاگ کرتا ہوں نا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اس میں کوئی غلطی ہو، میرے پاس جو بھی میں ولاگ کرتا ہوں نا پورا ثبوت ہوتا ہے۔ جس کسی یوتھیے کو چاہیے ہو نا تو وہ مجھے بتا دیا کرے۔ کل ایک یوتھیے نے مجھے کہا جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس عمر میں گالیاں سننے کی؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی، جواب دیا کہ بھائی مجھے کیوں کوئی گالیاں دے گا؟ میرے پاس اس کا نام بھی ہے، لیکن ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا، میں نے FIA کو دے دیا اس کا ریکارڈ، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ مجھے اتنا کمزور نہ سمجھے، میں نے 75 سال صحافت کی ہے، عزت بنائی ہے، تعلق بنائے ہیں، تو عنقریب اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو نانی یاد آ جائے گی اس یوتھیے کو۔ تو میں نے بھی اس کو یہی جواب دیا، میں نے کہا بھائی کیوں مجھے تو گالیاں دے گا؟ کیا میں نے تیری امی کا رشتہ مانگ لیا ہے یا میں تیرے گھر میں گھس گیا ہوں؟ کس وجہ سے تو مجھے گالیاں دے گا؟ ہاں، جو جواب بنتا ہے وہی میں نے اس کو دیا ہے، اور یوتھیوں کو میں ایسا ہی جواب دیتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ بگڑی ہوئی نسل ہے۔ جو بگڑی ہوئی نسل ہو نا وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے اس کے بات کی جائے نا تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو ان کے لہجے میں جواب دیا جائے نا تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی ہے تو FIA والے اس کو خود ہی سمجھا لیں گے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں، یہ کوشش کیا کریں نئے آنے والے زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے، اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، دعا میں لازمی شرکت کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر لازمی کر دیا کریں۔ بس یہی اپیل ہے میری آپ سب سے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ آپ کی ساری مشکلیں دور کرے، پریشانیاں دور کرے، آمین۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، یقین جانیے جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لیں، جو مرضی کر لینا، جو 9 مئی کے واقعات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شامل تھا، وہ نہیں بچ پائے گا، کبھی کسی صورت نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ تو اس پہ میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ القادر ٹرسٹ جو کیس ہے نا نیب کے پاس، اس میں ان کو 2 مزید گواہ، بڑے پکے تگڑے گواہ مل گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج پھر بتا رہا ہوں، اب کنفرم خبر ہو گئی ہے۔ ایک تو ہے شہزاد اکبر، وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، انگلینڈ کا شہری ہے، اس کو بھی لایا گیا تھا، کس کو؟ نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہاں سے عالمی طاقتوں نے۔ تو وہ اب وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو گیا ہے۔
اس نے اچھا یہ القادر ٹرسٹ کا جو پیسہ یہاں سے انگلینڈ پہنچا تھا نا، وہ پاکستان کو ملا نا 150 ارب 150 ملین پونڈ 150 ملین پونڈ ملا، اور ٹوٹل یہ رقم کتنی تھی؟ 500 ملین پونڈ۔ وہاں کی گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں، علی ریاض کے اکاؤنٹ میں، اس کی بہنوں کے اکاؤنٹ میں تیزی کے ساتھ پیسہ بڑھ رہا ہے، وہاں تو بینکوں کا نظام ایسا ہے کہ آٹومیٹک الرٹ پولیس کو جاری ہو جاتا ہے، تو جب پولیس نے گلا ٹھیک نہیں ہے آج بھی، تو جب پولیس نے انکوائری کی تو اس میں پتہ چلا کہ ان کے وہاں پہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جتنے بھی انکم کے ذرائع ہیں، وہ تو وہی کے وہی ہیں جہاں پہ پہلے تھے، اور جبکہ اکاؤنٹ میں پیسہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ بینکوں کے سسٹم نے، ان کا سسٹم میں الرٹ جاری ہو جاتا ہے نا، تو وہ پولیس کو الرٹ جاری ہو گیا تھا ان کے کمپیوٹر کی طرف سے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان والا سسٹم تو نہیں ہے نا کہ یہاں پہ بینک والے خود شامل ہو جاتے ہیں کرپشن میں۔ تو انہوں نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ پاکستان سے پیسہ غیر قانونی طور پہ منتقل ہو رہا ہے۔ کیا اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی، یا نشے میں تھی، یا کوکین پی سونگھ کے سویا ہوا تھا؟ سب پتہ تھا اس کو، وہ بھی حصے دار تھا، پارٹنر تھا، ساتھ حصہ وصول کیا ہوا تھا اس نے بھی، اور وہ بریف کیس میڈیا پہ اس کی ویڈیوز بھی آ چکی ہے، وہ بریف کیس وصول کیا تھا ایئرپورٹ پہ ملک ریاض سے یہ شہزاد اکبر نے، وہ میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہے، جو بھی یوتھیا کو چیک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ وصول کر کے پھر اس نے جا کے پنکی پیرنی اور عمران نیازی کے حوالے کیا تھا، تو اب یہ بھی بات کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ باقی جو ہے نا، یہ پیسہ ٹوٹل تھا 500 ملین پونڈ، اور یہ پیسہ کہاں سے منتقل ہوا تھا؟ کراچی بیریا ٹاؤن سے، اور کراچی بیریا ٹاؤن میں کس کا پیسہ تھا؟ یہ فائلوں کا پیسہ تھا۔ وہاں پہ اتنی فائلیں سیل ہوئی، اتنی فائلیں، جتنے پلاٹ نہیں تھے نا اس سے 4 گنا زیادہ فائلیں سیل ہوئی۔ وہ لوگ اب فائلیں لے کے بیچارے پھر رہے ہیں، جس نے 12 لاکھ کی لی تھی نا وہ 6-6 لاکھ کی بیچ رہا ہے۔ میرے خود آپ میں ایک جاننے والوں نے جو ہے نا، وہ جاننے والوں نے بھی نقصان کیا، میں نے خود بھی کیا۔ میں نے کراچی بیریا ٹاؤن کی فائل خریدی تھی 12 لاکھ میں، اور بیچی کتنے کی؟ 8 لاکھ میں۔ 4 لاکھ تو میں بھی نقصان کر چکا ہوں۔ میں نے لی تھی کہ چلو پلاٹ مل جائے گا تو پلاٹ پہ گھر بنا لیں گے، کبھی کبھار کراچی کا چکر لگتا ہے تو وہاں رہ لیں گے، ورنہ کرائے پہ دے دیں گے۔ تو وہ عوام کا پیسہ تھا، تو وہ جب وہاں کی گورنمنٹ نے رابطہ کیا عمران کی گورنمنٹ سے کہ بھائی یہ 500 ملین پونڈ آپ لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس آیا، ہم نے پکڑا ہے، یہ آپ لوگوں کو واپس مل سکتا ہے پورے کا پورا اگر آپ آ کے یہاں پہ کیس کریں اور اس کی پیروی کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم کیس نہیں کرتے، نوٹ جو کھائے ہوئے تھے، رشوت جو لی ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا پھر اگر آپ کیس نہیں کرتے تو پھر آپ کو 150 ملین پونڈ واپس ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 150 ملین پونڈ ہی واپس کر دیں۔ جب وہ واپس ہوا تو اس میں سے کچھ معاملات طے ہوئے عمران کے اور ملک ریاض کے درمیان کہ بھائی یہ پورے کا پورا آپ کو واپس کر دیا جائے گا، اور آپ اس کے بدلے میں ہمیں اتنی زمین دیں، اور القادر ٹرسٹ کے نام سے یہ زمین ہوگی، اور اس کے بینیفیشری 2 بندے صرف ہوں گے، ایک عمران نیازی اور ایک بشرا بی بی، یہ 2 مالک ہوں گے، ان دونوں کے نام منتقل ہوگی۔ فراڈ جو تھا تو اس یونیورسٹی کا کوئی طالب علم نہیں ہے، یونیورسٹی کا کوئی، بس ٹوٹل فراڈ تھا وہ۔ تو ابھی بھی جا کے چیک کر لیں، وہاں پہ کوئی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے لیکن اتنی چھوٹی سی ہے کہ وہ جگہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، 465 کنال۔ تو یہ جگہ کے بدلے میں ملک ریاض کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے۔ بندہ وہ ایماندار ہے، بندہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی تک اس نے بیریا میں جتنا بھی وہ کیا ہے نا،
تو اس نے پلاٹ دیے ہیں لوگوں کو، کیوں کسی پہ ناک بندہ وہ کہے؟ تو اس نے باقاعدہ جو روڈ بنا کے دیے ہیں، جو وہاں پہ 5 سہولتیں دی ہیں نا، وہ کسی اور وہ اس میں نہیں ہے سوسائٹی میں، جو بیریا ٹاؤن میں کے اندر ہے۔ تو اب اس پہ جو ہے نا وہاں سے اس نے ان کو دیا، وہ تو خیر جب وہ پیسہ پکڑا گیا تو وہ اس نے ناامید ہو گیا تھا کہ چلو گیا تو ٹھیک ہے، یہاں سے ہی کمایا تھا، دوبارہ کما لوں گا۔ محنت کرنے والے بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، وہ محنت کرنے والا بندہ ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اب آپ آگے آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے اس کو ملک ریاض کو لوٹا گیا۔ اس نے زمین وصول کر لی اور 3 ارب روپیہ کیش وصول کر لیا، اور اپنے جو بلڈنگ بنی ہے القادر یونیورسٹی کی، وہ بھی ملک ریاض سے بنوائی، اور جو سٹاف رکھا ان کی سیلریاں بھی ملک ریاض دیتا تھا، ان کو گاڑیاں بھی ملک ریاض دیتا تھا، ان کی رہائش بھی ملک ریاض نے دی ہوئی تھی۔ کس طرح اس کو لوٹا گیا۔ اور اس کے بعد وہ جو مردود ہے ثاقب نثار، دوسرا نمبر اس پہ آ جاتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ملک ریاض کو لوٹا، جو رئیسی کسر تھی نا وہ اس نے پوری کی۔ جی چلیں جی، خیر ہے جی، آپ کو ہم رعایت دے دیتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ سیلاب فنڈ میں اتنا پیسہ دیں، نہیں وہ کرونا فنڈ میں آپ اتنا نہ سوری وہ جو بن رہے تھے ڈیم فنڈ میں اتنا پیسہ دے دیں، تو آپ ہماری طرف سے جا کے گورنمنٹ کی ساری زمینوں پہ قبضہ کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح اس نے بھی سب سے زیادہ لوٹا ہے ملک ریاض کو۔ ملک ریاض تو ہر طرف سے لوٹا ہی ہے۔ ہیرے کی انگوٹھیاں بشرا بی بی نے وصول کی، اس کے بعد زیورات اس نے وصول کیے، پلاٹ اس نے وصول کیے، فرا گوگی نے پلاٹ وصول کیے، زمین وصول کی۔ کس طریقے سے اس کو لوٹا گیا، یقین جانیے کہ اس کو تو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ اب وہ ملک ریاض وعدہ ماف گواہ بن گیا ہے، کنفرم رپورٹ ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ بن گیا، کیونکہ اس کو تو وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، اس کو تو دونوں ہاتھوں سے ان دونوں مردودوں نے لوٹا تھا۔ ایک سب سے بڑا مردود تھا وہ ثاقب نثار، اس کے بعد دوسرا مردود تھا یہ عمران نیازی، ان دونوں نے مردودوں نے مل کے اس کو لوٹا تھا۔ تو وہ بن گیا وعدہ ماف گواہ۔ اور اس کے بعد اب آپ آگے آ جائیں جناب کہ دوسرا وعدہ ماف گواہ کون بنا ہے؟ شہزاد اکبر، جو عمران خان کا فرنٹ مین تھا، جو لوگوں سے وصولیاں کرتا تھا۔ وہ ایک شرط پہ وعدہ ماف گواہ بنا ہے کہ میں پاکستان نہیں آؤں گا، کیونکہ میں پاکستان کا شہری ہی نہیں ہوں۔ اس نے یہ یہودیوں کے ایجنٹ نے پاکستانی شہری جو نہیں تھے نا، ان کو چن چن کے ملک تباہ کرنے کے لیے یہاں پہ بلوایا، عالمی طاقتوں نے بھیجا، اور اس نے ان کو اپنی حکومت میں حصہ دیا کہ آؤ بھائی مل کے اس ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ بھی وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، کیونکہ انٹرپول کے ذریعے اس کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ وعدہ ماف گواہ نہ بنتا تو پھر انٹرپول سے رابطہ کر کے اس کو لایا جاتا۔ تو اب وہ بھی وعدہ ماف گواہ بن گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، یہی کیس اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گا انشاءاللہ، اور اس کو جیل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اب آپ آ جائیں جناب، لاہور میں دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی دونوں بہنوں کے، بھانجے کے اور فواد چودھری کے، اور جتنے بھی وہ لوگ 9 مئی میں ملوث تھے جو مفرور ہیں، ان سب کے نام پہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چاہے پریس کانفرنس کرے، چاہے کچھ بھی کرے نا، فواد چودھری نے بھی تو پریس کانفرنس کی تھی نا، لیکن نہیں بچ پائے گا، اس کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اس کے بھی وارنٹ گرفتاری انشاءاللہ عنقریب جاری ہونے والے ہیں۔ افضل سائی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا داماد ہے، اس کے بھی دوبارہ وارنٹ، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں وہ بھی شامل ہے، اس کے بھی دوبارہ 1-2 دنوں میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے۔ وہ باہر پھر رہا ہے، چیف جسٹس کا جو داماد ہے لاہور ہائی کورٹ، مطلب پوری لاہور ہائی کورٹ کا داماد ہے، اس کو کون گرفتار کر سکتا تھا؟ وہ اتنا طاقتور ہے کہ باہر پھر رہا ہے۔ اور اس کی ضمانتیں کس نے لی ہیں؟
یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے۔ تو باقی جو ہے نا بندیال کا، اب یہ 9 مئی کے واقعات کا سلسلہ جا کے بندیال سے بھی ملتا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سے بھی، چیف جسٹس سے بھی ملتا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملتا ہے۔ اس کو خواجہ آصف کو وزارت داخلہ نے ایک معلومات دی کہ بھائی عمران خان جو نا یہ ڈیلی میڈیا پہ آ کے عوام کو ورگلا رہا ہے فوج کے خلاف اور نفرت پیدا کر رہا ہے عوام میں اور فوج میں، کیونکہ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ جو تھا ان کی طرف سے ہدایت تھی۔ اور پھر یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، پنجاب میں اور KPK میں اس کی حکومت تھی نا، دونوں اسکولوں میں، کالجوں میں جا کے کالجوں کے بچوں کو ورگلاتا تھا کہ آپ لوگوں کو اصل آزادی چاہیے تو باہر نکلیں، یہ فوج نے ہمیں غلام بنایا ہوا، اس کے خلاف نکلیں باہر۔ تو جب یہ وزارت داخلہ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے رپورٹ دی خواجہ آصف کو، خواجہ آصف نے ایک خط لکھا چیف جسٹس بندیال کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں تو بے بس کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں نے، مردودوں نے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، دونوں مردودوں نے مل کے گورنمنٹ کو بے بس کر کے رکھ دیا ہوا تھا کہ عمران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ پولیس، جب اس نے کہا نا کہ بھائی پولیس کے 4 بندے آ جائیں مجھے گرفتار کر لیں، میں تو انصاف امن پسند بندہ ہوں، میں تو گرفتاری دینے کو تیار ہوں۔ جب پولیس گئی وارنٹ لے کے اس کو گرفتار کرنے کے لیے، تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ 14 مارچ کو کیا ہوا تھا۔ پولیس پہ پیٹرول بموں سے حملہ کیا گیا، گلیلوں میں اتنے موٹے بنٹے ڈال کے ان کو مارے گئے، اور تمام وہ ان پہ حملہ آور کرنے والے کون تھے، گاڑیوں کو جلایا گیا، گاڑیوں کو توڑا گیا، وہ سب کے سب افغانی تھے، دہشت گرد تھے، جو کہ اس میں زمان پارک میں لائے گئے تھے افغانستان سے، صرف اسی مقصد کے لیے کہ فوج کے خلاف ان کو کھڑا کرنا ہے۔ اور 9 مئی میں کھڑے کیے گئے، اس میں کچھ مقامی لوگ بھی تھے، کچھ جن کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا کے ورگلاتے تھے وہ تھے، کچھ یوتھیے تھے جو کہ اب وہاں پہ بھگت رہے ہیں، اب ان کے ماں باپ بھگت رہے ہیں، ان کی مائیں جو وہاں جا کے ٹھمکے لگاتی تھی نا، اب رو رہی ہیں، اب پیٹ رہی ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا۔ تو نہ جا کے ٹھمکے لگاتی نا وہاں پہ، کس نے کہا تھا؟ تو اب اپنے عملوں کے سزا بھگتیں۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں دوزخ ہے۔ وہ مائیں اور ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ وہ ماں تھی فاطمہ جس نے حسن اور حسین کی تربیت کی تھی۔ تو آگے ان کا زندگی دیکھ لیں کس طرح تھی، وہ آپ لوگ خود ہی اندازہ کر لیں۔ تو جو قربانی، جو مثال حسین قائم کر گیا نا، قیامت تک انشاءاللہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، ماؤں کی تربیت۔ ایسی ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے جنت، یا ان ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور وہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے سینہ تان کے سینے پہ گولی کھاتے ہیں، وہ ہوتی ہے مائیں۔ تو بہرحال یہ ٹھمکے لگانے والوں کے پاؤں کے نیچے جنت شنت کوئی نہیں ہے، ان کے پاؤں کے نیچے بھی دوزخ ہے اور خود بھی دوزخی ہیں یہ۔ تو جب بندیال کو خط لکھا گیا تو اس نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی، اور الٹا گورنمنٹ کو کہا کہ نہیں بھائی یہ ہمارا پیارا ہے، یہ ہم نے اس کے عوض عالمی طاقتوں سے ڈالر وصول کیے ہوئے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو اریسٹ نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو میڈیا میں آنے سے نہیں روکنا ہے۔ میڈیا پہ آنے سے بھی اس کو جتنی بار گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی، اس مردود بندیال نے اتنی مرتبہ ہی اس کو واپس کینسل کر دیا، یا یہ لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو بکے ہوئے تھے ان عالمی طاقتوں کے آگے، ایجنٹ تھے ان کے۔ تو اب ان تک بھی پہنچے گا، ان کو بھی لایا جائے گا انصاف کے کٹہرے میں انشاءاللہ۔ تو اب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا، اب آپ دیکھیے گا بڑی تیزی کے ساتھ آگے انصاف کی طرف بڑھیں گے۔ تو اب اگلا موضوع جو ہے نا، اب آپ آ جائیں جناب کہ ہاں
300 अरब डॉलर जो दिया इमरान नियाज़ी ने बंदर बांट की अपने 600 जानने वालों में। 300 वो 3 अरब डॉलर जो था ना वो ख़जाने से निकाला गया। वो अभी तक वो अगर 3 अरब डॉलर होता तो हम 1 अरब के लिए क्यों IMF की मिन्नतें कर रहे होते। वो अगर 3 अरब डॉलर ख़जाने में मौजूद होता। और 3 अरब डॉलर किस तरह कर्जा दिया गया 600 बंदों को कि बग़ैर सूद के, सूद नहीं देना। अच्छा, ये 600 फर्जी कंपनियां थी। इनमें एक कंपनी जो है ना वो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना जो थे ना शौकत तरीन, उनकी भी थी। और इन तमाम उस कंपनी समेत तमाम कंपनियों ने 600 की 600 कंपनियों ने पैसे हड़प कर लिए, डॉलर हड़प कर लिए। उसके फ़ौरन बाद अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो उस पैसे को वापस लाना, वो कौम का पैसा है, अवाम का पैसा है, आपका और मेरा पैसा है, हमारे टैक्सों का पैसा है। अब गवर्नमेंट ने उसके ख़िलाफ़ भी रिकॉर्ड मांग लिया है, ये इससे क्या नाम है स्टेट बैंक से। लेकिन आप लोगों को बताऊं ना, पता होगा, मैं रोज़ अपने व्लॉग में बताता हूं कि स्टेट बैंक हमारे पास नहीं है। वो उन आलमी ताकतों के पास इमरान ने गिरवी रखा हुआ है। स्टेट बैंक ने साफ इनकार कर दिया, जी मैं इन अफराद की लिस्टें फराम नहीं करूँगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, MI से मदद तलब कर लिया। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस अदारा है आर्मी का, उससे गवर्नमेंट किसी वक्त भी तलब कर सकती है, कानून में ये मौजूद है मदद। उनसे मदद तलब की है कि भाई इन 600 अफराद का डेटा हमें चाहिए। इंशाअल्लाह वो डेटा मिल जाएगा। स्टेट बैंक नहीं भी देता है ना तो एजेंसियां ज़मीन की तह से भी निकाल के ले आती हैं, वो निकाल के ले आएंगी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने मदद तलब किया जी FIA से, MI से और ISI से और इसके बाद एंटी करप्शन से और नैब से। नैब में तो खैर 80% अब भी यूथिया ही हैं, वहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं है मिलने की। एक चेयरमैन नैब बेचारा अकेला क्या कर सकता है, नीचे सारे का सारा अमला ही उनका भर्ती किया हुआ है, वो सारे के सारे ही यूथिया हैं। लेकिन बाकी इदारे इंशाल्लाह पहुँच लाएंगे। ख़ास तौर पे जो आर्मी के इदारे हैं ना, ये ज़मीन की तह से भी उनकी मालूमात निकाल के ले आएंगे, क्योंकि ये वापस ख़जाने में आना पैसा ज़रूरी है। ये पैसा भी ज़रूरी है। और वो जो पैसा मलक रियाज का लूटा है इमरान नियाज़ी ने और क्या नाम है फराह गोगी ने और इसी तरह परवेज़ अलाई ने, ये परवेज़ अलाई भी ने भी पूरा कसर कोई नहीं छोड़ी है। ये अब जो मज़लूम बना हुआ है ना, बाल बिखरा के जो तस्वीरें बना के वो करते हैं ना, ये मज़लूम नहीं है, ये इसका इमरान ने सच बताया था। वैसे नशेई आदमी भी कभी कभी नशे में सच ही बोल जाता है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। हकीकत भी यही है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू ये परवेज़ अलाई है। तो अब आप आ जाएं जनाब के देखें किस तरीके से इसको शामिल किया गया। और बाकी इंशाअल्लाह ये परवेज़ अलाई समेत कोई भी बच नहीं पाएगा। अब सारे इसमें आएंगे, रगड़े में आएंगे। और लेकिन अब आवाम को भी चाहिए ना कि आवाम को अगर अपना वो पैसा चाहिए, आपने चाहिए कि भाई अगर हम लाइट की चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो लाइट बुझ गई है, तो अगर उनको चाहिए कि अपना मतलब जो कमाई का पैसा है, उनके टैक्सों का पैसा है, वो वापस चाहिए, तो फिर उनको भी चाहिए कि वो करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ये पैसा वापस आएगा ज़रूर हमारे मुल्क में। तो अल्लाह की मदद के साथ अल्लाह गैब से मदद कर रहा है इस मुल्क की। इंशाअल्लाह इधर भी अल्लाह गैब से ज़रूर मदद करेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना सिर्फ ये पैसा वापस आएगा बल्कि तमाम वो पैसे भी वापस आएंगे जो कि गवर्नमेंट ने वसूल किए इमरान दौर में, जो करप्शन की नज़र हो गए थे। उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये 2 मरदूद हैं, नहीं 2 नहीं है, ये बहुत सारे हैं, गैंग है पूरा।
انہوں نے ڈالر جو باہر سے وصول کیے ہوئے ہیں، اس میں کچھ جج سپریم کورٹ کے ہیں، کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، کچھ لاہور ہائی کورٹ تو پورے کا پورا ہی شامل ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر یہ سیشن کورٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بہت بڑے ڈاکو ہیں، بہت بڑے بکاؤ، عالمی طاقتوں کے آگے جھکے ہوئے بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھی شامل ہیں۔ سارے نہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن جو کرپٹ جج ہے نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کرپٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ پوری دنیا کا کوئی ایک قانون بتا دیں کہ جس میں جج نے اس کیس میں بھی ضمانت لی ہو جو ابھی درج ہی نہیں ہوا ہے، جو جرم ابھی ہوا ہی نہیں، اس میں ایک بندے کو میں نے گولی مارنی ہے، میں جج کو نوٹ کھلا کے نا تو پہلے ہی اس سے ضمانت لے رہا ہوں۔ انہوں نے نوٹ نہیں کھلائے، وہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے نا انہوں نے وہ کیا، اور اب گورنمنٹ نے ان کی سیلریاں کم کر دی ہیں ججوں کی۔ تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو وہ ٹرک لیتے تھے نا، اب 22 ویلر ٹریلے لینا شروع کر دینے ہیں۔ ان پہ اب نظر رکھنی ہوگی، ایجنسیوں کو ان کے پیچھے لگائیں اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں، اور ان کے اوپر ایسا پکا ہاتھ ڈالیں نا کہ ان کو نانی یاد آ جائے کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں یہ تو ہو گیا ملک کے حالات جو تھے، میں نے ایک ایک خبر آپ لوگوں کو بالکل جیسے تھی ویسے ہی پہنچائی ہے، اور کنفرم کرنے کے بعد پہنچائی ہے، اور اس کے ذرائع پورے میرے پاس موجود ہیں۔ تو اب آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے ابھی لاکھ کو کم سے کم رکھا جائے۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں اور ہاتھ کھڑے کریں اور دعا کریں، کیا اور آمین آمین بلند آواز سے کہتے جائیں۔ دل میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ بلند آواز سے کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو سرحدوں پہ ہمارے جوان کھڑے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں یا آرمی کے لوگ ہیں، ایئر فورس کے ہیں، نیوی کے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ پولیس کے جوانوں کی اور افسران کی حفاظت فرما، ایف آئی اے کے جوانوں کی اور افسران کی حفاظت فرما، نیب کے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو سی پیک بن رہا ہے اس کے بننے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ گوادر کا ایئرپورٹ بن گیا، اب اس کی صفائی اور ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس میں ہمیں آسانیاں پیدا فرما اور اس کو جلد سے جلد مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، جو روس 40,000 کارخانہ سی پیک کے ذریعے پاکستان لا رہا ہے، اس میں اس کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اسی طرح چائنا جو 24,000 کارخانہ پاکستان لا رہا ہے سی پیک کے ذریعے، اس میں چائنا کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ چائنا نے ہمارا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چائنا اور روس کی غیب سے مدد فرما اور ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ، اسی طرح ریل کی پٹڑی بچھ رہی ہے، یا اللہ اس میں بھی تو غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، یا اللہ ان سب کو تو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے بھی
میری یہ دعا قبول فرما، جس نے بھی اس ملک کو تباہ کیا ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرما۔ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہیں یا سیشن کورٹ میں ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ نیب میں جتنے بھی لوگ بھرتی ہوئے ہیں، یوتھ کے بھرتی ہوئے ہیں، ان کو ملک کا وفادار بنانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ہمارے ISI کے چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، نمایاں کر دے۔ اور یا اللہ خاص طور پہ بلوچستان میں جو دشمن کارروائیاں کر رہے ہیں، علاقہ غیر میں جو دشمن کارروائیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اور ان کے سہولت کاروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ یہ جو بم دھماکے کر رہے ہیں، ان کو بھی یا اللہ تو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو ہماری فوجی جوانوں کے اوپر چھپ کے، ہمارے ہی بچے ہیں یہ، ان کے اوپر چھپ کے حملہ کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، یا اللہ ان کو تو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ چھپے ہوئے بزدل دشمن ہیں جو۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ FIA کے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی حفاظت فرما، انچارج کی بھی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور اسی طرح یا اللہ اینٹی کرپشن کے انچارج سمیت ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور اس ادارے میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو، ان کی فیملیوں کو لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما، دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اور یا باری تعالیٰ خصوصاً یا اللہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، ان سب میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو ملک کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ خاص طور پہ ہمارا عدل کا نظام بری طرح مفلوج ہو چکا ہے، یا اللہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، اور اچھے نیک وکیلوں کو، اچھے ججوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما اور میرٹ پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمارے ملک کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ یا اللہ جو عالمی طاقتیں، یا اللہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان عالمی طاقتوں کو تو تباہ و برباد فرما دے، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اور یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً پاکستان میں اور انڈیا میں خاص طور پہ بہت غربت ہے، مسلمان غربت میں ہیں۔ انڈیا میں جہیز اتنا مانگا جاتا ہے کہ وہ بچیاں گھروں میں ہی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں
جہاں جہاں پہ بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اور پاکستان اور انڈیا میں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو شادیوں کے قابل ہیں، جو پوری دنیا میں مسلمان بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے والدین کی غیب سے مدد فرما، اور اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے ہونے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ان جتنے بھی پاکستان میں اور انڈیا میں اور جہاں جہاں پہ بھی لوگ غربت کا شکار ہے، یا اللہ ان سب کے گھروں میں یا باری تعالیٰ خصوصی اپنا کرم فرما، رحم فرما، گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادو کرنے والا، کروانے والا، ان کے پاس جانے والا اور ان کا ایڈریس بتانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما کہ ان کے پاس نہ جائیں، اللہ کی کلام سے حاصل کریں، قرآن کو ذریعہ بنائیں اور قرآن سے شفا حاصل کریں، قرآن سے بیماریوں کا علاج کریں، قرآن سے رہنمائی لیں۔ اور یا اللہ اس میں تو ہماری رہنمائی فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں جہاں کہیں بھی، ان سب کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان سب کے لیے خصوصاً یا باری تعالیٰ ان کے گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہم سب جتنے بھی پوری دنیا کے مسلمان ہیں، یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد بچیاں ہیں، یا اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں جتنی بھی بچیاں ہیں بے اولاد ہیں، یا اللہ ان سب کو چاہے کسی بھی مذہب سے ہی ہیں، یا اللہ سب تیری مخلوق ہے، یا اللہ ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ کسی بھی مذہب سے ہیں، یا اللہ ان سب کے گھروں میں کی تنگ دستی دور فرما، ان سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور یا اللہ ہے تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے ان کو رہبر بنایا ہے تو یا اللہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو یا باری تعالیٰ چارپائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو آپریشن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو گھروں میں قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اور یا باری تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور دعا مانگنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، کلام پاک پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے۔ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ یہ پوری دنیا میں جتنی بھی تیری مخلوق ہے تو سب سے راضی ہو جا۔ کسی بھی مذہب سے ہیں یا اللہ ان سب سے راضی ہو جا۔ اور یا باری تعالیٰ جو غیر مذہب کے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، وہ بھی دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور یا اللہ ظالم کے علاوہ ہر مظلوم کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، مظلوم ہے، اس کی تو غیب سے مدد فرما، اور اس کے حق میں میری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ مظلوم کوئی بھی ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے ہے نا، یا باری تعالیٰ
وہ ہے تو تیرا ہی بندہ، تو نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یا اللہ تو ان سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، جتنے بھی مظلوم ہیں، بے بس ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی مشکلات دور فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان سب کے رزق میں لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ فرما، ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ اللہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔